إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اور تحلیلات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو اکیلا تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق اور مدبر الامر ہے۔ ان گنت بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت اپنی کروڑوں رحمت فرمائے صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمۃ المحدثین پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں یہ دین صحیح ملا ہے۔ آج کی یہ ہماری پروقار مجلس جو حدیث کی ابتدائی کتاب بلوغ المرام کی تکمیل کے اوپر منعقد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ادارہ کی طرف سے اس کتاب کو پڑھانے والے اساتذہ کرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کتاب کو پورا کیا ہے اور اس کتاب کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ تیزی والا رخ اس میں ادا نہیں کیا گیا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء کرام جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، اس سے استفادہ کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین پڑھانے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، بیان کرنے والوں کو بھی، سننے اور سنانے والوں کو بھی اللہ احکم الحاکمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت کرنے کی، حدیث کو اپنی زندگی کے اندر اوڑھنے بچھونے کی، اور جو حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کے خلاف جواب دینے کی، اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جمیع احادیث ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب امام المحدث حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے مرتب کی ہے، اور اس کا نام بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام انہوں نے رکھا ہے۔ بلوغ کا جو لفظ ہے نحوی اعتبار سے ضمہ کے ساتھ بھی اور فتح کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور ان دونوں کو الگ الگ اعراب کے ساتھ پڑھنے کی توجیہ بھی بیان کی گئی ہے۔ ہم
کتاب کے ان نحوی سلسلے کی طرف نہیں جاتے، بلکہ چونکہ یہ چیزیں طلباء کرام نے ابتدا کے اندر پڑھی ہوتی ہیں، اساتذہ کرام نے یہ ساری چیزیں سکھائی ہوتی ہیں، بتائی ہوتی ہیں، تو لہذا جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا اصل مقصد ہے، ہم اس کے اوپر گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو بلوغ المرام ہے، یہ احکامات شرعیہ کے جو حدیثی دلائل کے اصول پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو ان دلائل کی روشنی میں وہ احکامات شرعیہ کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے، آپ کی احادیث طیبہ نے امت کے لیے اس میں وہ کون سے احکامات ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے، اور کون سے ایسے امور ہیں جن سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ساری باتیں دلائل کی روشنی میں اس کتاب کے اندر آپ طلباء کرام نے پڑھی ہیں۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کی ابتدا کے اندر بھی، دوران سال بھی، اور پڑھنے کے آخر میں بھی ہمیں ایک دعا اللہ تعالیٰ سے لازمی کرنی چاہیے کہ واللہ اسأل اللہ یجعل ما علمنا علینا وبالا، کہ اے اللہ ہم تجھ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں، یہ جو حدیث کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، یہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، یہ جو 1569 حدیثیں ہم نے 2 سال کی محنت کے اندر پڑھی ہیں، اے اللہ ہمیں ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ علینا وبالا، اللہ یہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے اس کو ہمارے اوپر وبال نہ بنا دیں، یہ ہمارے لیے تنگی کا، پریشانی کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا، اے اللہ کہیں ہمیں مستحق نہ بنا دیں۔ علینا وبالا، اللہ یہ ہمارے اوپر وبال نہ بن جائے، بلکہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے علم حاصل کیا ہے، اے اللہ ہمیں اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وَأَن يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا يُرْضِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور ساتھ یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کے شروع سے لے کے آخر تک، اللہ ہمیں اس کتاب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم عمل کرتے رہیں اور ہمارے وہ عمل بارگاہ الہی میں رد کر دیے جائیں۔ شریعت کی نصوص سے کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جن سے انسان کی زندگی کے عملوں کو تباہ و برباد ہونے کے دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، کہ عمل کس اعتبار سے ضائع ہو جاتے ہیں، کیسے ختم ہو جاتے ہیں، کیسے ان کا ثواب چلا جاتا ہے۔ بے شمار اعمال کی وضاحت بھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی دعا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم جو عمل کریں ہمیں وہ عمل، اس طرح کا عمل، اس طرح کی سوچ کے ساتھ، اس طرح کی قلبی حضوری کے ساتھ، اس طرح کے دماغ کے حاضر ہونے کے ساتھ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو کل قیامت کے دن تیری بارگاہ کے اندر قبول کر لیا جائے۔ اے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے، ہمیں اس طرح کا عمل کرنے کی اس دنیا کی زندگی کے اندر کتاب کو پڑھنے کے بعد توفیق نصیب فرما۔ یہ دعائیں ہتھیار ہیں
اور مومن کو اس ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو حافظ ابن حجر نے کتاب کی سب سے آخری حدیث منتخب کیا ہے، اور آخری حدیث کو منتخب کرنے کا ان کا مقصد امام المحدثین فی الحدیث، حدیث کے سب سے بڑے امام، جن کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح البخاری۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اس کتاب کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے کیا ہے، جس حدیث کا اختتام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اختتام کا امام بخاری کی کتاب کے ساتھ نسبت ہونا، یہ امام بخاری کے ساتھ ان کی محبت کا والہانہ ثبوت ہے کہ محدثین نے امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کس انداز سے اپنی محبت کو ثابت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، اور اس حدیث کی ابتدا کلمتان حبیبتان الی الرحمن کے جملے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جو دو کلمے بیان کیے گئے ہیں، یہ کون سے کلمے ہیں؟ کیا یہ اقوال دینی ہے یا بزرگوں کے اقوال ہیں، یا پھر زمانے کے اندر لوگوں نے جو جملوں کا نچوڑ نکالا ہوتا ہے وہ ہے، یا پھر کسی انسان کے اپنی طرف سے ایجاد کردہ کلمات ہیں؟ نہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ جو دو کلمے اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، یہ قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہیں۔ یہ کلمے شریعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ کلمے ایک انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ ان کلمات سے انسان کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے، اللہ کا تعارف، مالک کائنات کی حاکمیت کا تعارف ان کلمات کے ساتھ انسان کو ملتا ہے۔ اللہ کی پہچان انسان کے دل کے اندر اترتی ہے۔ یہ معمولی سے کلمے نہیں ہیں، یہ کلمے اجر و ثواب کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، درجات کی بلندی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بہت عظیم ترین کلمے ہیں۔ کلمتان، پھر یہ کلمے حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو پسند بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمے بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کلموں کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ ان کلمات کو بیان کیا ہے، محدثین نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی مودت کے ساتھ ان کلمات کو لکھا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کی سب سے زیادہ محبت وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ مفادات کے لیے نہیں ہوتی، وہ دنیاوی منفعت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایمان والے کی جو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ خالصتاً رضاً للرب ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمان ہے، اس میں جوش کا اظہار ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر اترتی ہے وہ پورے جوش کے ساتھ اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کلمات کے ساتھ جو محبت ہے وہ محبت بھی آخری سٹیج والی محبت کی ہے،
ابتدائی سٹیج والی، درمیانی سٹیج والی محبت ان کلمات کے ساتھ نہیں رکھی اللہ نے، بلکہ جو آخری سٹیج کی محبت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان نے ان کلمات کے ساتھ کمال درجے کی محبت کا اظہار کیا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، انسان ان کو پڑھنا چاہے، اس کی ادائیگی کرنا چاہے، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، خفیفتان علی اللسان، وہ پڑھنا بولتا جانتا ہو، بالکل ان پڑھ ہو، دنیا کی تعلیم سے، دین کی تعلیم سے بالکل عاری ہو، خفیفتان علی اللسان، اگر وہ ان کلمات کو پڑھنا چاہے اللہ اس کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دے گا، یہ کلمات اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ دوسرا فائدہ کہ اس کلمے کو جتنا مرضی انسان پڑھ لے، اس کی زبان پر یہ کلمے بھاری نہیں ہوں گے، مشقت والے نہیں بنیں گے، وزنی نہیں بنیں گے۔ جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ بھی ان کلمات کی وہ ادائیگی کرتا ہے، یہ کلمات اس کے لیے آسانی کا ہی سبب بنتے چلے جائیں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر، نامہ اعمال کے اندر، روز قیامت جو جزا و سزا کا دن ہے، اعمال کی قبولیت اور اس کے رد کا دن ہے، جو انسان کے جنت اور جہنم میں جانے کا دن ہے، جو اس کے عملوں کے قبول ہونے اور رد ہونے کا دن ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو انسان کے نامہ اعمال کے اندر رکھ کر کے تولیں گے، اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، یہ ہلکے وزن والے نہیں ہوں گے۔ اور جتنا اخلاص، جتنی محبت، جتنا ان کلمات کو سمجھ کر کے عقل کو، دل کو، دماغ کو حاضر کر کے پڑھا ہوگا، اس کے معنی کو، مفاہیم کو سمجھ کر کے پڑھا ہوگا، اس کی اصل حقیقت کو جان کر کے پڑھا ہوگا، ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان کے اندر اتنے ہی بھاری ہوتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات وہ پاک ہے، اس کی حمد کو بیان کیا جانا چاہیے، اس کی تعریف کو بیان کیا جانا چاہیے، اس کی پاکی کو بیان کیا جانا چاہیے۔ سبحان اللہ العظیم، وہ اللہ کا الحاکمین، جو عظمتوں والا ہے، جو رفعتوں والا ہے، جو بلندیوں والا ہے، اس اللہ کی عظمت، اس کی پاکی ان کلمات کے ساتھ انسان ادا کرتا ہے۔ یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ کا کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم، یہ جو دو کلمے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا تعارف ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ ہمارا اللہ وہ کتنے اختیارات کا مالک ہے، کیونکہ جب تک ہمیں اپنے اس مالک، خالق، رازق، مدبر الامر الہ کے بارے میں تعارف نہیں ہوگا، اللہ کی معرفت جتنی کم ہوگی اتنا ہی اللہ کی ذات پر ایمان بھی کمزور ہوگا، اور جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا اللہ پر ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھیے کہ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے فلاں آدمی ہے اس کی تعریف کرنی ہے، لیکن اس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ انسان عیبوں کے اندر پڑا ہوا ہے، بے شمار برائیاں، خرابیاں ہماری نظروں کے اس سامنے آ رہی ہیں، کیا ایسے بندے کی انسان دل کے ساتھ تعریف کر سکتا ہے؟ بتائیں، بولتے نہیں ہیں۔ ایک بندہ جس کی برائیاں، خامیاں، کمزوریاں
آپ کے سامنے ہو، آپ نے اس کی تعریف کرنی ہو، کیا دل سے اس کی تعریف نکلتی ہے؟ جب تک وہ ذات عیوب سے پاک نہ ہو، نقائص سے پاک نہ ہو، کمزوریوں سے پاک نہ ہو، اور تمام قسم کی خوبیاں اسی ذات کے اندر ہو، دنیا کی زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہو، اس کی شفقت، محبت، مودت ہمیں نظر آتی ہو، اپنے بندوں کے ساتھ الفت، پیار ہم دیکھ رہے ہوں، تو کیا اس بندے کی تعریف دل سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی تعریف دل سے ہوگی، کیونکہ ہمیں صرف اس کی خوبیاں ہی نظر آئی ہیں۔ اس کا پوری زندگی کے اندر جو لوگوں کے ساتھ معاملہ، لین دین، تجارت، اٹھک بیٹھک، شادی فوت کی خوشی غمی، ان سارے معاملات میں وہ بندہ 100% ہے۔ تو جب ہمیں اس کی خوبیوں کا علم ہوگا، خوبیوں کا ہمیں پتہ ہوگا، عیوب سے وہ پاک ہوگا، تو پھر اس کی جو تعریف ہے وہ دل سے ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے جو کلمات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں اس کا اظہار ہے، اور تمام قسم کے نقائص سے پاک ذات اللہ کی ذات ہے۔ مثال کے ساتھ سمجھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فِي الظَّنِّ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ دعا کس پیغمبر کی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی ہے۔ کب کی ہے؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے۔ کس کو پکارا تھا؟ اللہ الہ الا انت۔ کائنات کی ٹیکنالوجی آج بہت بڑھ چکی ہے، سائنس کی ترقی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اوزار ہتھیار انسانوں کے پاس آ چکے ہیں۔ ایک بندہ اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر آج کی اس دنیا کی زندگی میں چلا جاتا ہے، مالک کائنات کی طرف سے اس کو بچانا مقصود نہ ہو، تو پوری انسانیت اکٹھی ہو کر کے اس بندے کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکال سکتی نہیں۔ اگر زندہ نکال سکتی ہوتی تو آج کا اتنا جدید دور، میڈیا کا اتنا بہترین کردار ہمیں ثابت کر دیتا کہ فلاں بندہ مچھلی کے پیٹ میں گیا اور وہ زندہ باہر نکل گیا۔ لیکن وہ اللہ جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، اس اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر، رات کے اندھیروں کے اندر، سمندر کی گہرائیوں کے اندر، اس اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بچا کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اللہ الہ الا انت سبحانک، تیرا اللہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ وہ اتنی طاقتوں قدرتوں والا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے بھی اپنے بندوں کو باہر زندہ نکال لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا۔ دنیا کے اندر دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ آج وہ بچے کی پیدائش کے لیے ایمبریو کا بھی استعمال کر رہے ہیں کہ مرد کے عورت کے سپرم لے کر کے کسی اور کی بچہ دانی کے اندر رکھ کر کے وہ اولاد کو، انسانیت کو پیدا کرنے کی پلاننگیں اور کوششیں یورپ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا۔ وہ اللہ یہ تو اسباب کے ساتھ کر رہے ہیں، اس اللہ نے بغیر سبب کے ساتھ، بغیر کسی چیز کے استعمال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے جدید وسائل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وسائل کی ضرورت، چیزوں کی ضرورت یہ بندے کے کمزور ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور وہ اللہ اتنا پاک اللہ ہے کہ اس کو کسی قسم کے وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ وہ ان ساری چیزوں کو کرتا چلا آتا ہے۔
یہ تخلیق کے 4 قسم کے مراحل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں انسانیت میں۔ پھر انسان نماز کی ابتدا کرتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہے، اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اللہ کی تعریف کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو یہ کلمات ابتدائیہ کے اندر اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، ساری کمزوریاں ساری خامیاں کس کے اندر ہیں؟ میرے اندر ہے۔ اے اللہ خوبیوں کا مالک تو ہے۔ جب ان جذبات ان احساسات کے ساتھ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنی عبادتوں کو اپنی ریاضتوں کو کرتا ہے تو اللہ ایسے بندوں کی عبادتیں ضائع نہیں کرتا۔ سبحان ربی الاعلیٰ دنیا کی زندگی میں اگر دیکھا جائے، بندے کی گراوٹ کی، اس کی کمزوری کی، یہ سب سے انتہا درجہ کی علامت ہے کہ وہ اپنا سر زمین کے اوپر رکھتا ہے، اور زمین کے اوپر اپنا سر رکھ کے اپنی سب سے کمزور حالت اللہ کے سامنے رکھ کے کہتا ہے، اے اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ سارے عیب سارے نقص ساری کمزوریاں میرے اندر ہیں، اے اللہ تیری ذات ان تمام قسم کے نقائص سے عیوب سے مبرہ ہے۔ یہ کیفیات انسان کی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ واقعہ معراج ہے، اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اس کی قدرت کا بیان ہے، اس کی خوبیوں کا بیان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ آج دنیا نے تیز رفتار ہیلی کاپٹر، تیز رفتار جہاز، تیز رفتار ٹرینیں بنا لی ہیں، ایک گھنٹے میں کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر لیتی ہیں۔ ان ساری ترقیوں کے باوجود سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ واقعہ معراج، اس کو آپ دیکھ لیں۔ عقل تسلیم کرتی ہے کہ ایک بندہ رات کے پہر کے اندر مکہ سے بیت المقدس کا سفر طے کرے، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ ہو، پھر رات کے اسی حصے میں واپس ہو جائے۔ عقل مان لیتی ہے اس بات۔ آج اتنی ٹیکنالوجی ہو گئی، کیا یہ ٹیکنالوجی رات کے اس حصے میں اتنا کچھ کرنے پر قادر ہے؟ یہ خامیاں ہیں انسانوں کی، کمزوریاں ہیں بندوں کی۔ اللہ ان ساری خامیوں کمزوریوں سے مبرہ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے کچھ حصے میں یہ سارا معاملہ کر کے دکھا دیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہ اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اس اللہ نے بغیر کسی کی مدد لیے اپنے معاملات کا اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے رات کے کچھ حصے میں یہ سارا معاملہ کر کے انسانیت کے سامنے رکھ دیا، قرآن کے اندر بطور دلیل پیش کر دیا، تاکہ رہتی دنیا تک یہ مثال قائم ہو جائے کہ جہاں پر دنیا کے سارے اسباب جواب دے دیتے ہیں، وہاں پر مالک کائنات کی جو خوبیاں ہیں اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ انسان کا اپنے مالک کے اوپر، اپنے خالق کے اوپر، اپنے اللہ کا اس قدر تعارف ہونا چاہیے۔ ما تسقط من ورقۃ، قرآن کریم کی آیت مبارکہ اللہ کا تعارف پیش کرتی ہے کہ آج دنیا نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، صرف ایک اس بات کو ہی دیکھ لے کہ درختوں سے جو پتے گرتے ہیں ان کی یہ گنتی نہیں کر سکتے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر حکومتیں کرتے ہیں، پوری دنیا کا نظام دیکھتے ہیں، پوری دنیا کی آمد و رفت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کیا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ کی اس خوبی کا، اللہ کے اس کمال کا وہ کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں کہ وہ درختوں سے گرنے والے پتوں کی تعداد کو گن لیں؟ ساری دنیا زور لگا لے، وہ درختوں سے گرنے والے پتوں کی تعداد کو نہیں گن سکتے۔ انسانیت عاجز ہے، کمزور ہے،
عیبوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، نقائص کے ساتھ بھری ہوئی ہے، ان تمام چیزوں سے پاک اور مبرہ ذات جو ہے وہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ تو یہ معراج ہے۔ ضمناً ایک دو باتیں واقعہ معراج کے حوالے سے بھی سماعت کر لیں کہ تاریخی اعتبار سے معراج کی جو تاریخ 27 رجب بیان کی جاتی ہے، یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے۔ علماء کی تاریخی جو خدمات ہیں اس کے اندر محرم کے مہینے میں بھی کہتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں بھی کہتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے، رجب کے مہینے میں بھی کہتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ معراج ہوئی ہے۔ یہ ساری تاریخی روایات ہیں جو آپس کے اندر متفق نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معراج جس بھی تاریخ کو ہوئی، آخر ہوئی ہے، جس مہینے میں ہوئی ہے، جس تاریخ میں ہوئی ہے، اگر ہمیں اس کا علم ہے یا نہیں ہے یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو واقعہ معراج سے اسباق ہمیں ملتے ہیں ہمارا دھیان ان اسباق کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہماری توجہ جو محدثین نے احادیث کے ذریعے ہمیں جو واقعہ معراج کی خبریں دی ہیں، ہمارا ایمان ان کے اوپر ہونا چاہیے۔ تاریخی روایات کے اختلاف کی وجہ سے اس رات کو خاص کر عبادت کے لیے پسند کرنا یا چننا یا اس میں عبادت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بہرحال جو واقعہ معراج کے اسباق محدثین نے احادیث کے اندر نقل کیے ہیں وہ سارے کے سارے اسباق کے اوپر ہمیں اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اب ہم ان کلمات کی فضیلت کے اوپر غور کرتے ہیں کہ یہ کلمات مالک کائنات کے ہاں کتنے عظیم ہیں، ان کا ثواب کیا ہے، ان کا اجر کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ان کلمات کو کیوں پسند فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ای الکلام افضل، سب سے افضل ترین کلام کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مصطفی اللہ لملائکتہ، کہ اللہ کو جو سب سے پسندیدہ کلام ہے یہ وہ کلام ہے جس کلام کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یعنی اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کلام کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ او لعبادہ، یا اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیے ہیں، چنے ہیں، پسند کیے ہیں کہ میرا بندہ ان کلمات کی ادائیگی کرے، ان کو پڑھے اور اللہ احکم الحاکمین سے اجر و ثواب کو حاصل کرے۔ بخاری کی روایت میں ہے، فرمایا کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ اگر ایک بندہ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنا عظیم کلمہ ہے، 100 دفعہ پڑھنے پر زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگ جائے گا؟ آپ غور کر لیں، 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا اگر بندہ آرام سے پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی حروف کی پوری ادائیگی اچھے طریقے کے ساتھ کرے، اس کو کترے نہ، اس کو کھائے نہ، جلدی جلدی نہ پڑھے، اس کے اندر تیزی نہ مچائے، آرام سے دھیمے انداز میں محبت سے شفقت سے پڑھے۔ 2 منٹ لگ جائیں گے، 3 منٹ لگ جائیں گے، لیکن کتنا فائدہ ہے، کتنا اجر ہے، کتنی عظمت ہے، کتنا ثواب ہے کہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے تو اللہ پھر بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ عظمت انسان کے لیے بیان کی گئی ہے۔ تیسری حدیث میں فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہ نخلۃ جنہ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جو بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ
جنت کے اندر اس کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ یہ جنت کے نظارے ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ جو جنت کے درختوں کے اندر مسافر سفر کرے گا اور وہ سفر کتنے سو سال جاری رہے گا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ انسان کے لیے یہ کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ وہ اگر ایک بار سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ جنت کے اندر اس کا ایک درخت لگا دیتے ہیں، اس کا ایک پودا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ پودے دنیا کے اندر پھلوں کی شکل میں ہمیں دنیا میں ملیں اور اس کا فائدہ دنیا کے مال کی شکل میں اگر ہمیں نظر آئے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر بندہ صرف یہی کلمہ پڑھتا جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہر بار پڑھنے سے ایک پھل کا درخت آ جانا ہے اور میں نے اس سے بیچ کر کے اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ بظاہراً دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ معاملہ انسان کے ساتھ ہو جائے، پوری انسانیت اسی کلمے کے پیچھے لگ جائے گی، لیکن چونکہ یہ اجر یہ ثواب ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے ہوتے، اللہ کی ذات پر چونکہ یقین کم ہے، ایمان کم ہے، اللہ کی طاقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جنت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، مالک کائنات کی خوبیوں کا بیان ہمارے اندر نہیں ہے، جس وجہ سے ہمیں یہ چیزیں مشکل نظر آتی ہیں، یہ پڑھنا ہمیں دشوار گزرتا ہے کہ یار کیا بات ہے کہ میں ایک دن میں ان کلمات کو پڑھوں۔ تو محترم طلباء کرام، انسان کو یہ وہ کلمات جو خفیف کلمے ہیں، چھوٹے کلمے ہیں، مختصر سی دعائیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگ جائیں، کیونکہ ہمارے گناہ اگر ہم دیکھیں نا تو وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہماری ایک دن میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو پھر ہماری عقل دنگ رہ جائے گی کہ ایک دن کے کتنے گناہ ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک دن کی ہماری نیکیاں کتنی ہیں۔ شاید ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہمارا نیکیوں کا پلس پوائنٹ ہمیں نظر آ جائے، اگر غور کرنے والا ہو، کو فکر کرنے والا ہو، اپنی اصلاح کرنے والا ہو، اپنے اعمال کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نمود سے، نمائش سے بچانے والا ہو، اللہ کے لیے کام کرنے والا ہو، تو پھر اس کو پتہ چلے گا میری ایک دن کی نیکیاں ہیں کتنی سی، جن کو معمولی سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے، حقیر سمجھ کے ہم ترک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہتھیار جو دعا والے ہیں ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور کلمہ، ایک اور ورد جو سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے صبح فجر کے لیے نکلتے ہیں، امہات المؤمنین میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر مصلی پر بیٹھی ہیں، ذکر اذکار کر رہی ہیں، اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے گئے، چاشت کی نماز پڑھی، واپس آئے، آ کر کے دیکھا تو حضرت جویریہ وہیں پر بیٹھی ذکر اذکار فرما رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری زوجہ محترمہ، یہ 4 کلمے اگر تو پڑھ لیتی 3 بار، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، 3 دفعہ پڑھنے سے زیادہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ اگر بندہ آرام سے، محبت سے، شوق سے، الفت کے ساتھ پڑھے تو 3 دفعہ اگر یہ 4 کلمات کہہ دیتی تو لو بزنت بما قلت منزل یوم لوازنت ہننا، کہ سارا دن یہاں پر بیٹھ کر جو تو ذکر اذکار کرتی رہی، جو تو کرے گی منزل یوم پورے دن تک، تو یہ 4 کلمے جو 3 دفعہ پڑھے جائیں گے تیرے اس سارے ذکر سے اللہ کے ہاں بھاری ہیں، افضل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کلمات کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آج رزق کا بہت بڑا مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے، غربت، فاقہ، کمزوری، مال کا نہ ہونا، بزنس کا نہ ہونا، یہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ بھوک، افلاس، تنگی، مہنگائی، غربت، اس کے ہم سارے ہی رونے روئے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر نہیں کر رہے۔ اپنا موازنہ آج کے دور کا صحابہ کرام کے دور سے کر لیجئے، کتنی فضیلتوں اور کتنی عظمتوں کے ساتھ آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کر لیجئے کہ کتنے دن کھانے نہیں پکتے تھے، یہاں پر تو لیٹ ہوتے ہیں، 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا، 3 گھنٹے لیٹ ہو گیا، بس مل جاتا ہے بلاخر، اور وہاں پر کتنے دن کھانے نہیں ملتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام انہوں نے کیا اس دین کی خدمت نہیں کی؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ غربت، تنگی، افلاس ہماری نہیں ختم ہو سکتی، ہماری بھوک نہیں مٹ سکتی، تو یہ وہ مجرب نسخہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کے معنی مفہوم کے سمجھنے کے ساتھ، اپنے دل دماغ کی حاضری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی اس اللہ پر یقین کر کے اس رزق کو پڑھ کر تو دیکھ لیجئے، کبھی اس مالک کائنات کے اختیارات کو سمجھ کر کے، جو واللہ خیر الرازقین ویرزقہ من حیث لا یحتسب کے دعوے کرتا ہے وہ اللہ، کبھی اس کی ذات پر اعتماد کر کے تو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے اس جو ہمارے ذہنوں میں نقص واقع ہو چکا ہے کہ اللہ اس کام کو کرنے پر قادر نہیں ہے، کبھی اس نقص کو ختم کر کے تو دیکھ لیجئے، اور یہ چیز اپنے ذہن و دماغوں کے اندر بٹھا کر کے اس کی خوبیوں کا اعتراف کر کے ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ اس بندے کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیں گے سبحان اللہ و بحمدہ۔ لیکن کوئی کرنے والا تو ہو، کوئی شکر گزاری کے ساتھ پڑھنے والا تو ہو۔ دنیا کا جتنا معاملہ ہے، آپ کو بخار ہو جائے، ایک ڈوز یہاں سے ملے آرام نہیں آتا، ہم دوسری لیتے ہیں، 2 دن دوائی کھائی یہاں پر افاقہ نہیں ہوا، ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، گھر میں چلے جاتے ہیں، کسی اور حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں، طبیب کے پاس چلے جاتے ہیں، علاج کی بہتری کے لیے ہم آگے سے آگے چلتے جاتے ہیں۔ دینی معاملات میں جب معاملہ بہتری کرنے کا آتا ہے، ہم اس کو کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج میں نے 100 بار پڑھا ہے، لہذا آج پیسے نہیں ملے تو کل 50 بار پڑھ کے دیکھ لیں گے۔ یہ نہیں سوچا بھی کل 200 بار پڑھ کے دیکھ لیں، 200 بار پڑھ کے دیکھا نہیں ہوا، 300 بار پڑھ کے دیکھ لیں، 1000 بار پڑھ کے دیکھ لیں، 2000 بار پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ کی ذات پہ اگر اعتماد، یقین کامل ہو تو اللہ احکم الحاکمین یہ ساری تنگیاں، مشکلیں ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث سلسلہ صحیحہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے چاندی کے صدقات و خیرات سے جو ثواب آپ نے حاصل کرنا ہے، سونا ہو چاندی ہو، وافر مقدار میں ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی ہو، تو پھر وہ خرچ کیا بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، دنیا مقصد نہ ہو، دنیا کا حصول مقصد نہ ہو، دنیا کا عہدہ، دنیا کی شہرت مقصد نہ ہو، رضاً للرب ہو، اللہ کے لیے خرچ کیا ہو، سونا چاندی اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کیا ہو، ایک طرف وہ خرچ کر کے جو کمال درجے کا ثواب انسان کو حاصل ہونا ہے، وہ ثواب سبحان اللہ و بحمدہ کے کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یار پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہم خرچ کر کے امیروں کے مقابلے میں ان جیسا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنے فارمولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ ان کو اختیار کر کے، ان پہ عمل کر کے وہ ثواب، وہ اجر انسان اللہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا کسی کے پاس دولت مال نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتا، تو روزانہ کی بنیاد پہ صبح نماز کے بعد بندہ مسجد میں ہوتا ہے، آپ مسجد میں ہی ہوتے ہیں، کبھی یہ شراق تک بیٹھ لیجئے، چلے عام روٹین میں تو مسئلہ ہوتا ہے جی کلاسیں پڑھنی ہیں، جمعے والے دن تو مسئلہ نہیں ہوتا، جمعے والے دن بیٹھ لیجئے، اذکار کر لیجئے، اللہ کو یاد کر لیجئے، اور جناب چاشت کی نماز تک انسان بیٹھا رہے، سورج نکل آئے نماز پڑھ لے، یہ آدھے پونے گھنٹے کا ہی فاصلہ ہے فجر کی نماز سے، آپ کے یہاں چلو نماز پہلے ہوتی ہے، 15 منٹ اور لگا لیں، 1 گھنٹے کا مسئلہ ہے، اور یار 1 گھنٹے میں اگر آپ مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہیں، آپ کو حج عمرے کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا، اور مقصد تو ثواب حاصل کرنا ہے۔ کیا اس طرح کے حج عمرے کے فائدے ہوں گے کہ پیسے خرچ کر کے، مال خرچ کر کے، مشقت بدن کے ساتھ وہاں پر جائے اور آگے سے انسان کے لیے اعلان ہو جائے مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام، یہ حرام کی کمائی سے مال کمانے والا، لباس پہننے والا، سفر کرنے والا، کھانے والا، کپڑے لباس احرام خریدنے والا،
اور اس کے جسم نے پرورش حرام کے مال سے کیا وغذی بالحرامی کیف انا یستجاب لہ، اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ کہ یہ والی مشقت چاہتے ہیں اور غریب ہیں تو اللہ نے رکھا ہے اللہ کے بتائے ہوئے ان وظائف کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان حدیث کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نمونوں کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں سونے چاندی سے زیادہ جو خیرات کرنے سے ثواب ملتا ہے، اللہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کے پڑھنے سے عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی سن لیجئے کہ بندہ جو ہے نا جب چھوٹے چھوٹے عمل کرتا ہے، چھوٹی نیکیاں کرتا ہے، تب اللہ اس کو بڑی نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ اگر بندہ چھوٹی نیکیاں نہ کرے تو اللہ بڑی نیکیوں کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ بڑے بڑے اعمال نہ کر سکے، ساری رات قیام نہ کر سکے، وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، نیند غالب ہے، وہ پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، رات کو قیام نہیں کر سکتا، پیسہ نہیں ہے، زیادہ سخاوت نہیں کر سکتا، اور کمزور ہے، تھوڑا سا ڈر پھونک بھی ہے، میدان جہاد کے اندر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش نہیں کر سکتا نا، تو اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے۔ یہ سارے جو عمل کر کے انسان نے ثواب حاصل کرنا ہے، اللہ اس بندے کو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی وجہ سے یہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو محترم طلباء کرام، یہ جو فضائل، جو مناقب سبحان اللہ و بحمدہ کے ہیں، جس میں اللہ کا تعارف ہم نے سیکھا ہے، اللہ کی حاکمیت کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کمزوری سے پاک ہے، اور ساری خوبیاں اللہ کی ذات کے اندر جمع ہیں۔ ان احساسات کے ساتھ، ان چیزوں کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے کبھی ان کلمات کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن و سنت میں جہاں پر بھی آپ ان کلمات کو پڑھیں تو اس کے اوپر غور کریں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی خوبی کا کس انداز سے اظہار فرما رہا ہے اور لوگوں کی خامیوں کا کس انداز سے ہمیں بتا رہا ہے۔ تو ہمیں ان کلمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنانا چاہیے، ہمیں فضائل والی چیزوں سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، اور وہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہوں ان کو ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حکم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان معاملات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آپ طلباء کرام نے یہ کتاب مکمل پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کتاب کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وبال سے بچائے کہ کل یہ کتاب ہمارے خلاف وبال نہ بن جائے، یہ وبال نہ بن جائے، ہمارے پکڑ کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو، دنیا راضی ہو یا نہ ہو، بندے راضی ہوں یا نہ ہوں، استاد راضی ہوں نہ ہوں، والدین راضی ہوں نہ ہوں، عمل اس نیت سے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر عمل کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا ہے تو چھوٹا سا عمل، انسان اگر ایک کھجور کی گٹھلی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اللہ اگر اس کو قبول کر لے تو قیامت والے دن اللہ اس کو احد پہاڑ جتنا کر کے ہمارے نامہ اعمال میں رکھے گا۔ تو لہٰذا اخلاص کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، محبت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کتابوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں محبت کے ساتھ پڑھیے، ان کا ادب کیجیے، بے ادبی نہ کیجیے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر کتاب کا ادب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ادب نہیں ہے، آپ کی ذات کا ادب نہیں ہے، آپ کے بیان کردہ کلمات کا ادب نہیں ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ادب نہیں ہے، تو پھر یہ وہ گدھے والی مثال ہے، کما یحمل اسفارہا، کہ اس کے اوپر جتنا مرضی بوجھ ڈال دیں، بے شک سارے 10 سال کی کتابیں اس کے اوپر لاد دیں، یہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ اور اگر
محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، شوق کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء کے نظریے کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے، تو پھر یقیناً یہ بے شک تھوڑا سا بھی پڑھا ہوگا، کوئی کتاب حدیث کی نہ بھی ختم ہوئی ہوگی، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے جنت کا سبب بن جائے گا، اور اگر اس کے معاملہ الٹ ہوا تو پھر یقیناً وہ ہماری خرابی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس میں جو باتیں صحیح ہوئی ہیں وہ اللہ کی توفیق، اس کی رحمت سے ہیں، اور جو غلط ہوئی ہیں وہ میری اپنی ذات کی خباثت ہے، شیطان کی طرف سے شرارت ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔